جی آیت نمبر 161 میں ہم بات کر رہے تھے کہ خیانت کیا ہوتی ہے. بیسکلی منافقین جو تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، کہ بیسکلی ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے. یہ منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ خیانت کرے. نبی جو ہیں اللہ کے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتے. اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. تو اس کو تو پھر قیامت کے دن سزا ملے گی. پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. مطلب یہ کہ خیانت جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی سختی سے منع ہے خیانت کرنا، اور نبی تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 162، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. مطلب منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے اور کافرین کی بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہیں بیسکلی انہیں جزا ملے گی اور دوسروں کو سزا ملے گی، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سزا والے ان کا ٹھکانہ جہنمی ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کی درجہ بندیاں ہیں اللہ کے. ہاں یہ بھی بدکاروں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بدکار ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، ان کے بھی درجے ہیں. ایک ہی جہنم میں تھوڑی ہوں گے سارے. منافقین جو ہیں وہ سب سے جہنم کے سب سے نچلے درجوں میں ہوں گے، کچھ ایک ویل ایک وادی ہے اس میں ہوں گے، اور کچھ ڈفرینٹ درجوں میں ہوں گے ہر کوئی. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہاں جی، اگلی آیت نمبر 164، در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان کے اوپر جب ان نے اٹھایا ایک رسول انہی میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ آیت ہم نے سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اس لیے صرف ہم اس کی ریڈنگ کر کے نکل جائیں گے. اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے، 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں، 1 مرتبہ یہاں سورہ آل عمران میں، اور 1 مرتبہ سورۃ الجمعہ میں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس قوم کے لیے، اب تا قیامت کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کر کے انہیں آیات سنائے، ویزکیہم، وہ انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی اور حکمت کی. یہ بیسکلی 4 بنیادی عناصر ہیں جو کہ بیسکلی کرنے ضروری ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اور غلبہ دین کے لیے. اور ہم نے بھی انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور انہی پر عمل کریں گے تو ہم بھی اللہ کے دین کے غلبے میں اپنا رول پلے کر سکیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. 165، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی، اگلی سلائیڈ لگا لیں. اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے بدر میں بھی تو تمہیں جتوایا تھا نا، اور اب تم پر مصیبت آئی ہے تو اب تم پریشان ہو گئے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی غلطی تھی. تم سے ایک غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جس کی وجہ سے یہ خمیازہ تمہیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے. ورنہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی تھی، لیکن تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹا، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں یہ سبق دکھایا جائے، یہ سبق سکھایا جائے، تمہیں ایک طرح سے تمہیں یہ سفر کرنا پڑے، مصیبت میں سے گزرنا پڑے، تاکہ یہ سارا کچھ سہ کر دیکھ کر تمہیں پتا چلے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنا کتنا غلط ہے ایک جماعت کے لیے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر ایسا کریں گے تو ایک منظم جماعت نہیں بن سکے گی. حکم ماننا، رسول کا حکم ماننا اور ایک لیڈر کا حکم ماننا انتہائی ضروری ہے ایک منظم جماعت بننے کے لیے، اور اس کے بعد ہی وہ اللہ کے راستے میں لڑ سکتی ہے. آیت نمبر 166، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو. تو ہر ایک کا ایمان جو تھا وہ اس دن ظاہر ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ مصیبت آئی، اور منافقین تھے جو ان کا پتہ چل گیا کہ ان میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ الگ ہو گئے. اور تاکہ آیت نمبر ایک سیکنڈ، ہاں جی، آیت نمبر 167، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے.
یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. اچھا، یہ بات بالکل شروع میں ہوئی تھی جب منافقین نکلنے لگے ہیں نا، اور کچھ مومنین ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو جا کر کہا ہے کہ بھئی تم لوگ کیوں جا رہے ہو، تم لوگ اللہ کے رسول کی بات مانو، ہمارے ساتھ جا کے جنگ لڑو، بھئی تم مسلمان ہو، تم کیوں جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں تو لگ رہا ہے یہ جنگ ہونی ہی نہیں ہے، تو جب ہونی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں لڑیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، مدینہ میں رہ کے جنگ لڑنی تھی، اب سنس ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ہم نہیں جائیں گے. دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اتنے 300 لوگ تھے نا، مختلف لوگوں نے مختلف اعتراضات کیے ہوں گے، تو زیادہ تر نے یہ 2 اعتراضات کیے ہوں گے. یہ دوسرا اعتراض کیا تھا کہ بھائی جنگ ہی نہیں ہونی. جب جنگ ہی نہیں ہونی تو ہمیں جا کے کھپنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ بات ان کے دل میں تھی نہیں، یہ انہوں نے بہانہ بنایا تھا، انہیں پتا تھا کہ جنگ ہونی ہے اصل میں. تو اور یہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ نزدیک تھے، ایمان وغیرہ ان میں نہیں تھا. آیت نمبر 168، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کیا کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے قول میں اتنے سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو. بھی موت تو ہر ایک کی فکس سے آنی ہی ہے، تو تم موت کو ہٹا کے دکھا دو، اگر موت سے تم بچ سکتے تو بچ کے دکھا دو. 169، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یہ شہادت کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ ہم نے پڑھا تھا. تو بیسکلی وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، ان کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا درجہ ہے، انہیں مردہ کہہ کر تم بلا وجہ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہو، تم اس طرح کی غلط گمانیاں کیوں پھیلا رہے ہو. آیت نمبر 170، شاداں فرحاں ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. وہ لوگ خوش ہیں. کون لوگ خوش ہیں؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو شہید ہوئے شہداء جو ہیں وہ تو اتنے زیادہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے زیادہ درجات دیے ہیں، اور وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے. مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو کہ بعد میں آئیں گے اور ان کا بھی یہی رویہ، یہی طرز عمل ہوگا کہ اللہ پر توکل ہوگا، اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ لوگ ایک مثال بن گئے، خوشخبری کی مثال بن گئے کہ ان کو بھی اتنا ہی بڑا اجر دیا جائے گا. آیت نمبر 171، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ شہداء کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 172 میں اب جا رہے ہیں. ہاں جی، 172 پیچھے سے شروع ہو رہی تھی، اب میں پڑھ لیتی ہوں. آیت نمبر 172، ایک سیکنڈ آگے چلے گئے ہم. ہاں جی، آیت نمبر 172، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور رسول کی پکار پر اور اس کے بعد کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دوسری دفعہ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے مرحلے میں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور لڑنے کے لیے آگے آگے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ محسن ہے، یہ متقی ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو. تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. اور انہوں نے کہا کیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یعنی جب منافقین باقیوں کو بھی ڈرا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں جی، زیادہ لوگ وہ ضرور آ رہے ہیں، وہ 3000 آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا. انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم صرف اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. 174، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اور ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. 175، اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے. مطلب شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے تم سب کو اپنے ساتھیوں سے، یعنی شیطان کے اور بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، ان سب کو لے کر یہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، اور تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تم اللہ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو. یہی بات جہاں پر کہی جا رہی ہے، اور بار بار ہمیں
قرآن مجید میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، لوگوں سے نہیں ڈرنا. ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی پکے مومن ہو اگر تم. آیت نمبر 176. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنیں جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. جو کافر ہیں ان سے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لے لے گا. 177. یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوبارہ کافروں کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت. اور مت سمجھیں یہ کافر مت یہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. کافروں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یا ان کی معافی ہو جائے گی، بلکہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، اور ان کے گناہ اتنے زیادہ جمع ہو جائیں گے کہ سخت سزا بھی انہیں دی جائے گی. آیت نمبر 179 جس میں کہ اب کلیئرلی عہد کا مقصد بتایا گیا ہے، پیچھے بھی آیتوں میں بتایا گیا تھا لیکن یہاں پر اب بالکل واضح کلیئر کر دیا گیا. اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اسی حالت میں جس میں کہ تم ہو، یعنی مسلمان منافقین کے ساتھ مکس رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ جی جماعت میں سے کون برا ہے اور کون اچھا ہے، کون حق پہ ہے کون باطل ہے، کون ہمارا ساتھ دے گا کون نہیں دے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑیں گے نہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے ممیز کر دے، الگ الگ کر دے، دونوں میں تمیز کر دی جائے. حق اور باطل جو ہیں، خبیث اور طیب جو ہیں، یعنی منافقین کی جماعت اور مومنین کی جماعت، وہ الگ الگ ہو جائے. اب آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، جب ہم نے غزوہ بدر پڑھی تھی سورۃ الانفال میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرتبہ یہی مقصد ریپیٹ کیا تھا کہ غزوہ بدر کا بھی یہی مقصد تھا کہ خبیث جو ہے وہ طیب سے الگ ہو جائے. لیکن وہاں پہ خبیث کون تھا؟ وہاں پہ خبیث تھے مشرکین اور باقی تھے مومنین. کہ جتنے بھی مشرکین تھے نا، مدینہ کے بھی جو سارے مشرکین ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں، نکل کے وہ ادھر ادھر چلے جائیں، مکہ میں چلے جائیں، اور مدینہ صرف مسلمانوں کا رہ جائے. صرف اکا دکا مشرک رہ گئے تھے اور کوئی نہیں، تو صرف مسلمانوں کا رہ جائے، مسلمانوں کی الگ جماعت بن جائے، مشرکین الگ ہو جائیں. وہاں پہ یہ فرق تھا. اور یہاں پر خبیث سے مراد منافقین ہے. اب مومنوں میں منافقین کی جماعت تھی جو مومنین کو اتنا ان کا آئیڈیا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب مقصد یہ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں سے الگ ہو جائیں، اور مومن ان سے بالکل پاک صاف ہو کر الگ سے بالکل اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقصد دیا اس کو حاصل کر سکیں. اور اللہ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. بس ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کرو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 180. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے. بیسکلی پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا نا. آگے پہلے چلے جاتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کو جو بیسکلی حکم دیا گیا تھا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بیسکلی منافقین تھے، اور دولت مند ہونے کے باوجود انہوں نے بخل کیا اور انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے کتنا برا ہے. اسی مال کے توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن یہ ان کی سزا ہوگی. اور آسمان و زمین کی وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اور تم اللہ کو ہی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تمہیں دے رہا ہے اور تم اللہ کے دیے میں سے اللہ کو نہیں دے سکتے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ وہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اب یہ آخری آیتیں منافقین اور یہودیوں سے ریلیٹڈ ہی ہیں. 5 آیتیں ہماری رہ گئی. آیت نمبر 181 دیکھیے. اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ منافقین بھی کہتے تھے اور یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا. ان دونوں نے یہ کیا کہا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے. یعنی جب انفاق فی سبیل اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ جنگ کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ کے پاس کیا پیسے نہیں ہیں، اللہ فقیر ہے. ایسے کہہ کے ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں، ہم تو اتنے مالدار ہیں، ہم نے تو اپنی محنت سے بڑے پیسے جمع کر رکھے، ہم نہیں بھائی دیتے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انتہائی غصہ کیا. اور یہ آیت صرف یہاں پر نہیں ہے، یہ اور بھی جگہ پر اللہ
تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہودی اس طریقے سے کہا کرتے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نوٹ کر لیا ہے, ریکارڈ پہ رکھ لیا ہے, یہ کبھی نہیں میں بھولوں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی. اور ان کے ناحق انبیاء کو قتل کرنا بھی, یعنی یہودی جو انبیاء کو, میرے نمائندوں کو جو میں نے نبی چنے, میرے اہم ترین بندے لوگ, ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے, یہ بھی میں کبھی نہیں بھولوں گا. ایک تو اللہ پر الزام لگا رہے ہیں, اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے, یہ جرم ایسے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھولوں گا نہیں میں کبھی. اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا, تو انہیں جلا دینے والی آگ کے عذاب میں پھینکا جائے گا, اور ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب چکھو اس کو. یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے مطلب کہ انہوں نے گناہ کیے, انہوں نے گناہ کر کر کے آگے جمع کر کے اللہ کے پاس بھیج دیے, حالانکہ اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں. 183. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے, تو اے نبی کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ, اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو, پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو. یعنی یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نا, اس کی بیسکلی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کہتے تھے کہ ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ نہ کھا دے. یہ بیسکلی ان کی وہ شریعت میں ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ قربانی کرتے تھے نا, تو جو قربانی قبول ہوتی تھی نا اللہ تعالیٰ کے ہاں, وہ اس کو آگ آ کر نہ کھا جاتی تھی. تو یہ لوگ اپنی طرف سے نا بہانے بنا رہے. ہر نبی کو اللہ نے سیم معجزہ تو نہیں دیا تھا, اب یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہر نبی ہمیں سیم معجزہ دکھائے گا تو ہم اس کو مانیں گے, ادروائز ہم تمہیں نبی ہی نہیں مانتے, ہم تمہیں قتل کریں گے. تو اس طرح یہ قتل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی, تم کیوں ایسا کرتے تھے. فَإِن كَذَّبُوكَ, پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو بھی جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر. تو بیسکلی یہودیوں کو جنگ میں لے جایا نہیں گیا تھا نا, آپ کو یاد ہونا چاہیے میثاق مدینہ میں کنڈیشن کیا تھی کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کا دفاع کریں گے. جب مدینہ پر حملہ ہونا ہوگا, ہاں جی سوری سلائڈ چلی گئی تھی ادھر, تو جب مدینہ پر حملہ ہونا ہوگا تو جو یہودی ہیں وہ ساتھ مل کر مسلمان ایک جماعت بن کے سارے لڑیں گے, چاہے ریلیجن الگ الگ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا انہوں نے کیا نہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر غزوہ احد پہ بلایا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کی سازشیں آلریڈی چل رہی تھی, اور یہ ان کی کچھ سازشیں اب اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہے ہیں. اب آخری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے, اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا. تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے, سلائڈ آگے کر دیتے ہیں, جہنم سے اور داخل کر دیا اگر جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا, اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے. تو دنیا کی زندگی میں مت پڑیے, دھوکے کے سامان میں مت پڑیے, آخرت پہ نظر رکھیے, جنت کو کمائیے اور دوزخ سے بچیے. یہ یہاں پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. مرنا تو ہر ایک نے, چاہے کوئی غزبے میں جا کے مرے, کوئی گھر میں مرے, اس پر پریشان ہونے کے بجائے اپنے اعمال پہ فوکس کیجیے. اب ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بار بار اس صورت میں ان بیسکلی ان 2 رکوع میں, یہ جو رکوع ہم نے پڑھے غزوہ احد سے ریلیٹڈ, کوانٹٹی مجھے ان کی کلیئرلی یاد نہیں ہے, لیکن یہ جتنی بھی آیات 121 سے 185 تک ہم نے پڑھی ہیں, ان میں مومنین کے کردار کے بارے میں بیسکلی کیا کہا گیا ہے کہ وہ یہ خوبیوں والے تھے یا یہ خوبیاں ان میں ہونی چاہیے. اور یہی ہم اپنے لیے سیکھ رہے ہیں کہ پوری غزوہ احد سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم میں یہ ساری خوبیاں آ جانی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ ہمارے ولی بنے, ہماری نصرت و تائید کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و کامیابی دیں, اور ہم آخرت میں بہترین اجر حاصل کر سکیں. تو بہت زیادہ جو باتیں ریپیٹ ہوئی وہ کیا تھی, تقوی ہونا چاہیے ہمارے اندر, گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا. پھر احسان, یعنی اول درجے کی نیکی ہم نے کرنی ہے, نیکی کو بہترین لیول پر جا کے کرنا ہے. پھر غصے پر بے انتہا کنٹرول ہونا چاہیے, نرمی ہونی چاہیے بیسکلی ہمارے اندر. پھر معاف کرنے والا بننا ہے, کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اسے معاف کرنے والا بنے. ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاف کر دو انہیں. مومنین کے ساتھ نرم رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے. اب ہمارے بچے, ہمارے گھر والے سب مومن ہوتے ہیں, مسلمان ہیں, ہم ان کے ساتھ نرمی نہیں اختیار کرتے, کتنی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے ہمیشہ, خصوصاً مشکل حالات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر خصوصی طور پر, اور عمومی طور پر تمام حالات کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں حالات میں انڈیویجولی ہمارا
یہی رویہ ہونا چاہیے. دیکھیں ویسے کوئی نہیں غصہ کرتا, ہمیں بھی نہیں اپنے گھر والوں پہ چیخنے لگ جاتے, لیکن جیسے کہ مشکل وقت آتا ہے نا, کوئی غلطی کرتا ہے فوراً ہم غصے میں آ جاتے. تو تبھی تو ٹیسٹ تھا ہمارا, یہی تو ہماری آزمائش تھی کہ اب مشکل وقت آ گیا تو اب تم کیا کرتے ہو, اور اسی میں بیسکلی ہم ہار جاتے ہیں. نارمل حالات میں تو سارے ہی نارمل رہتے ہیں, وہ کون سی بڑی بات ہے. اصل بات ہی وہ ہے کہ جب کچھ غلط ہو گیا, کچھ برے حالات آ گئے, تب ہم کیا کرتے ہیں. حب مال دل میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم بہت بڑا لیسن سیکھ رہے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کو بڑھائیں. اللہ کی خشیت دل پر طاری ہونی چاہیے. اللہ کی خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے دل کا کانپنا, ہمارے پورے جسم پر خوف طاری ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی ہے. ہمیں کہیں سزا نہ مل جائے, کہیں اللہ ہمیں پکڑ نہ لے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی شکر گزاری کرنا, اطاعت رسول بہت بڑا لیسن ہے پوری غزوہ احد کا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ کی اطاعت کافی ہے, قرآن مجید پڑھ لینا ہی کافی ہے, رسول کی حدیثیں کیوں پڑھنی ہے, حدیثیں سننے کی کیا ضرورت ہے, سنت کو کیوں فالو کرنا ہے, سیرت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بھئی آپ اطاعت رسول کریں گے کیسے؟ قرآن مجید میں یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے, یہ کیا صرف صحابہ کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں تھا؟ تو ہمیں اطاعت رسول کرنے کے لیے ساری احادیث کو جاننا, سیرت کو جاننا, تمام سنتوں کو جاننا, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. ایون صحابہ کے عمل کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ صحابہ کیسے عمل کر کے کیسے اطاعت رسول کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کچھ جانیں گے تو ہی کمپلیٹ پکچر بنے گی اور ہم اطاعت رسول کریں گے. تو اب یہ جو نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے, ہو گئے ہیں نا, ہو چکے ہیں, جو بیسکلی رسول کو پکچر سے نکالتے جا رہے ہیں, تو یہ لوگ انتہائی گناہگار ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہی پر ہیں یہ لوگ. ہم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, حدیث و سنت کو, سیرت کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور آخری بات, آپسی تنازع میں نہیں پڑنا. جماعت جو ہے وہ منظم کبھی رہ نہیں سکتی جب وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں, چاہے وہ گھروں کے معاملات ہیں, چاہے معاشرے کا معاملہ ہے, چاہے قومی سطح پہ کوئی معاملہ ہے. مل جل کر ہی ایک فیصلہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ کیا جائے گا, اور ہمیشہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہا جائے گا. ہمیں پتہ ہے جن ملکوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی نا, آج تک وہ ملک تباہی اور بربادی کے علاوہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں. اور جب مسلمان مل جل کے رہتے ہیں تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اب ہم غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے, اور اس کے بعد غزوہ خندق شروع ہو جائے گی, جو کہ ایک بہت بڑی جنگ تھی. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.